پہ بھی یہ الزام میں نے کسی محترمہ کے اوپر پیسے نہیں ڈالے، بشمول حریم کے کس طرح کی پھر اس نے پھینکے نا یار، بات یہ کہ میں سمجھ نہیں آ رہی، پیسے وہ پھینک رہی ہے، پوچھ مجھ سے رہے ہو، پانی وہ ڈال رہی ہے، پوچھ مجھ سے رہے ہو۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ اپنی شخصیت کو آپ اپنی شخصیت کو اور اپنے پروگرام کو خراب کر رہے ہو۔ اب آپ یہاں گدے ہو کے پیچھے میں پانی ڈال دیں، جب آپ نہیں ڈالتے تو حریم شاہ کو بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ چلو میں نے وہ بد نصیب کہہ دی تھی میں سید ساتھی ہوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آگے دیکھ بات سنیں۔ حریم شاہ کے لیے کوئی پیغام آ رہی ہے؟ ان کو میں یہی کہوں گا، آپ کہتے ہیں کہ میں سید نہیں، وہ تیرا سیرا ہے جی، چلو نہیں ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے، وہ کہاں سے ہمارا اس کا باپ بھی یہی کہتا ہے کہ میری نہیں، حریم شاہ کا باپ یہ کہتا ہے کہ حریم شاہ اس کی بیٹی نہیں، یہ تو ساری چیز بات ہے۔ جو بیچارہ رو بھی پڑا تھا وہ رونا بھی لوگوں کے سامنے ہے، اس کے باپ کا یہ جملہ بھی لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ میری نہیں ہے۔ اس کے جناب جو بھائی وغیرہ ہیں وہ مجھ سے رابطے میں رہے، انہوں نے مجھ سے معذرت کی۔ حریم شاہ کے بھائی بھی آپ کے رابطے میں تھے، قندیل بلوچ کا بھائی بھی آپ سے رابطے میں نہیں، قندیل بلوچ کے بھائی کے ساتھ میرا کوئی رابطہ نہیں، اگر رابطہ ہوتا تو میں پہلی پیشی پہ باعزت بری ہو کے گھر آ جاتا۔ تو حریم شاہ کو پیغام ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، بات یہ ہے خلوت کا اپنا مزہ ہے، جلوت کا اپنا مزہ ہے۔ میں 1982 سے جلوت میں ہوں، درمیان میں 3 4 5 مہینوں کے لیے خلوت میں چلا گیا۔ خلوت کے بعد جب میں پہلا سفر میں نے کیا دبئی کا، الحمدللہ جس طریقے سے پاکستانی مجھے وہاں ویلکم کیا، 9 مہینے کے اندر میں 3 دفعہ تو دبئی سے ہو کے آیا۔ اچھا پیچھے 9 مہینے میں 3 بار آپ دبئی میں، اور جب بھی جاتا تھا تو 20 دن 22 دن 24 دن لوگوں کی مسلسل دعوتیں۔ یہ ہمارا بچہ محترم وجیح صاحب جو ہیں وہاں ہوتے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ جناب کس طریقے میں مغرب سے لے کے تہجد کے نوافل تک دوستوں کے یہاں مختلف ہونا چاہیے، اور جناب جو بھی دعوت کرتا تھا الحمدللہ دوستوں کو آباد بنا کے بن جاتی تھی۔ اس دن کے بعد سے لے کے اب تک مسلسل میں تقریباً سفر میں کبھی اسلام آباد، کبھی لاہور، کبھی کوئٹہ، کبھی پشاور، اب جو پروگرام بن رہا ہے دوستوں کے ساتھ احباب کے ساتھ، وہ عید کے 10 دن کے بعد پہلے دبئی جا رہے ہیں، قطر جا رہے ہیں، عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہی پتہ لگا تھا کہ دبئی جتنے وزٹ کافی تھا، جی دبئی کتنے وزٹ، تو یہ مکہ مدینے کی طرف مجھے میں کہہ تو رہا ہوں نا کہ پہلے دبئی، پھر قطر، پھر قطر کے بعد عمرہ۔ تو دبئی کے وزٹ کر لیے نا 9 ماہ، 9 ماہ میں گزر نہیں گئے۔ تو اس کے حلال کے لیے ہم نے سفر کیا ہے، وہاں پر دفتر بنایا ہے، اچھا، ماشاء کا کام کر رہے ہیں، اس کے حلال کما رہے ہیں۔ مفتی صاحب کی شخصیت کی وجہ سے لوگ جناب کہتے ہیں کہ جناب ہماری کمپنی کے اندر آپ آ جائیں، ہماری کمپنی میں ہماری کمپنی میں برانڈ امبیسیڈر بنتے ہیں۔ اور الحمدللہ دوستوں کا پیار ہے، اور خاص طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں پٹھان قوم کا، جنہوں نے جناب مجھے وہاں بہت زیادہ پروٹوکول دیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک جرأت کا نام ہے، پٹھان بھی جرأت مند ہے۔ پھر انہوں نے پٹھان فلم بھی بنا دی۔ اچھا مفتی صاحب عمران خان صاحب کی آپ پارٹی کے مشائخ امام ان کے سردار بھی رہے، اور عمران خان صاحب کے آپ کے نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے عدت میں نکاح کیا، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ عدت میں اگر کوئی نکاح کرے تو اس پہ کوئی حد جاری ہوتی ہے؟ بطور مفتی آپ اس بارے میں میں 2 جملے کہوں گا انشاءاللہ آپ کا پروگرام محنت ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ عدت کا تعین مفتی سعید کرے گا، عدت کا تعین مفتی تو کبھی کرے گا، شرعی طور کے اوپر تو مفتی کو کبھی کوئی اجازت نہیں کہ کسی محترمہ کی عدت کے بارے میں گفتگو کرے۔ میرا اسلام بالکل واضح ہے، دودھ پلانے کے مسائل ہوں، اولاد کے مسائل ہوں، عدت کے مسائل ہوں، وہ تو محترمہ نے بتانا ہے۔ عائشہ بی بی اگر حلفاً کہہ دیتے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے تو کیا تکلیف ہے جناب مجھے اور آپ کو اور مفتی سعید کو؟ اچھا دوسری بات، اب علمی بات کر رہا ہوں، اور مجھ سے اس وقت PTI کی قیادت رابطے میں ہے۔ اچھا میں نے کہا جس دن میں عدالت میں پیش ہوا نا 5 منٹ کے بعد مقدمہ خارج ہوگا۔ یہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کے نکاح کے معاملے پہ PTI کی قیادت آپ سے رابطے میں ہے، اور میں نے ان کو خوشخبری سنا دی۔ ان کو تو میں نے گر نہیں بتایا، لیکن آپ کو گر بتایا۔ بتائیں نا، یہ گر کی بات تو ہم آپ سے پوچھنے آئے۔ جو طلاق یا خلو عدالتی
حوالے سے ہو، یعنی خلو ہو یا عدالتی طلاق ہو، اس کی عدت جو ہے میرے نبی رحمت کے فرمان کے مطابق 90 دن نہیں ہوتی، صرف 30 دن ہوتی ہے۔ آپ نے تو درمیانی رستہ نکال دیا ہے۔ رستہ کیا میں نے حدیث مبارک کے مطابق رستہ نکالا۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ ان سے رابطے میں عمران خان صاحب سے رابطے میں ہیں یا شاہ محمود قریشی یا کس سے رابطے میں؟ ساری قیادت ہی مجھ سے رابطے میں ہے۔ بات یہ ہے کہ میری ایک عادت ہے کہ جب مجھ سے آپ رابطہ کریں گے تو میں پروٹوکول دوں گا۔ ابھی مفتی سعید صاحب اگر وعدہ معاف گواہ بنے تو آئے میدان میں۔ آپ کا کیا خیال ہے کس کی وجہ سے مفتی شہید وعدہ معاف؟ کہ جمعیت علماء اسلام مدعی ہے۔ جمعیت علماء اسلام بیچاری کے پلے کیا ہے؟ مولانا فضل انتخاب 14 مئی کو ہو یا اکتوبر میں ہو یا آئندہ سال ہو، پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کا صفایا اور خیبر پختونخوا کے اندر حضرت مولانا فضل الرحمان کا صفایا۔ اچھا مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو خود بشرا بی بی کی طرف سے پتہ چلا کہ وہ اپنی عدت میں تھی جب نکاح ہوا، عمران خان نے انہیں بلایا اور دوبارہ سے پھر انہوں نے شرعن نکاح اور وہ درستگی کی، تو یہ تو ان کی طرف سے ہی بتایا گیا تھا کہ وہ عدت میں تھی۔ بیٹے بات میں کبھی یہ بات نہیں مانتا کہ بشرا بی بی نے مفتی سعید صاحب سے یہ بات کی ہو۔ مفتی سعید بشرا بی بی سے آپ کی ملاقات؟ میری ملاقات بہت پہلے ہوئی جس وقت کہ جناب وہ محترم عمران خان صاحب تشریف لے گئے تھے پاک پتن شریف۔ شادی ابھی نہیں ہوئی؟ نہیں، پاک پتن شریف جب گئے تھے تو محترمہ بشرا بی بی کے ساتھ ہی گئے تھے نا بھائی۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں وہ پہلے تو وہاں پہ وہ رہتی تھی نا خبر مالکہ صاحب کے پاس، یعنی شادی کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی؟ یہ تو انتخابات سے کچھ مدت پہلے محترم بشرا صاحبہ پہلے نے بلایا اور دوبارہ سے پھر انہوں نے شرعن نکاح اور وہ درستگی کی، تو یہ تو ان کی طرف سے ہی بتایا گیا تھا کہ وہ عدت میں تھی۔ بیٹے بات میں کبھی یہ بات نہیں مانتا کہ بشرا بی بی نے مفتی سعید صاحب سے یہ بات کی ہو۔ مفتی سعید بشرا بی بی سے آپ کی ملاقات؟ میری ملاقات بہت پہلے ہوئی جس وقت کہ جناب وہ محترم عمران خان صاحب تشریف لے گئے تھے پاک پتن شریف۔ شادی ابھی نہیں ہوئی؟ نہیں، پاک پتن شریف جب گئے تھے تو محترمہ بشرا بی بی کے ساتھ ہی گئے تھے نا بھائی۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں وہ پہلے تو وہاں پہ وہ رہتی تھی نا خبر مالکہ صاحب کے پاس، یعنی شادی کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی؟ یہ تو انتخابات سے کچھ مدت پہلے محترم بشرا صاحبہ پہلے تشریف لے گئی، انہوں نے چوکھٹ کو بوسہ دیا، پھر ہمارے قائد محترم عمران خان صاحب نے چوکھٹ کو بوسہ دیا، ہمارے مفتی سعید صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ یہ شرک ہے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کو فتویٰ غلط ہے، میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ کلمہ گو کے اوپر کسی طرح کا فتویٰ آپ نہیں لگا سکتے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ محترم عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے چوکھٹ کو بوسہ دیا ہے، آپ کہتے ہو کہ اس نے سجدہ کیا ہے۔ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے وہ چوکھٹ کو بوسہ دے گا، عقل بھی تو ہونی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب آپ کو علماء مشائخ میں ان کی سربراہی سے ہٹا دیا، کیوں ہٹایا گیا؟ کون تھا جو یہ چاہتا تھا کہ مفتی صاحب کو ہٹا دیا جائے، راہ سے صاف کر دیا جائے؟ کیونکہ پارٹی آپ سے رابطے میں ہے، عمران خان صاحب رابطے میں ہیں، یہ نکاح والے معاملے پہ آپ ان کو ایڈوائس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ رستہ حدیث کے مطابق بتا رہے ہیں، کون ہے جو نہیں چاہتا کہ مفتی سعید جو ہیں مفتی عبدالکبیر جو ہیں یہ تحریک انصاف؟ میرے بیٹے پہلے تو آپ کی میں اصلاح کر لیتا ہوں، تصحیح کر لیتا ہوں، مجھے عہدے سے ہٹایا نہیں گیا، انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، الحمدللہ میں نے جو اس وقت صدر بنا پی ٹی آئی کا پنجاب کا، اس سے میں نے زیادہ ووٹ لیے، پھر میں مرکز کے اندر رہا، وہ تو پھر خان صاحب نے یہ پارٹی دی کہ انٹرا پارٹی الیکشن والا جو دورانیہ تھا کیونکہ اب مکمل ہو چکا ہے، اب الیکشن نہیں ہوگا سلیکشن ہوگی، تو سلیکشن کے اندر میں نہیں آیا کیونکہ میں تو الیکشن والا ہوں، میں تو سلیکشن والا نہیں ہوں۔ آپ کو کس نے سلیکٹ نہیں ہوتے؟ نہیں میں کیوں کہوں کسی کے بارے میں؟ مجھے کہا گیا کہ جناب مفتی صاحب آپ اس سیٹ کے لیے آتے ہیں، میں نے کہا اکیلا یا کوئی میرے مقابلے میں ہے؟ انہوں نے کہا محترم عرفانی صاحب ہیں، میں نے کہا عرفانی صاحب آ جائیں، دنیا کو بھی پتہ چلے کہ مفتی عبدالکبیر کا سٹیٹس کیا ہے اور عرفانی کا۔ اب میں سارے دوست بیٹھ رہے ہیں، میں عرفانی کا نام لے رہا ہوں، ان میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ عرفانی صاحب کون ہے، کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی ملا ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، کون ہے؟ اور مفتی عبدالکبیر کا تو ایک نام ہے۔ اچھا مفتی کبیر صاحب آخری سوال، مجھے بطور ایک جرنلسٹ میں بھی یہ جاننا چاہتا ہوں، لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے آپ خود اپنے
زبان سے اگر یہ حقائق بیان کریں گے تو لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گی. کہا یہ جاتا ہے کہ جب قندیل بلوچ والا ایک معاملہ ہوا اس کے بعد پھر آپ پہ برا وقت آیا اور آپ کو پی ٹی آئی نے بھی ڈس اون کر دیا اور فیملی کی طرف سے بھی یہ آیا کہ شاید مفتی فیروز صاحب کے حوالے سے کوئی ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور مینٹلی طور پہ اس پہ ذرا لوگ جاننا چاہتے ہیں. بڑے عرصے بعد آپ منظر عام پہ آیا خلوت جنت والا معاملہ ہے, اس پہ ذرا بتائیں. میرے بچے اس میں دو باتیں ہیں. آپ نے نام لیا قندیل بلوچ کا, آپ نام لیں حریم شاہ کا. قندیل بلوچ کے بعد تو الحمدللہ وہ بیچاری دنیا سے چلی گئی. عبدالقوی صاحب زندہ و تابندہ رہے. جب مسئلہ ہوا حریم شاہ کا تو اس وقت ہمارے خاندان میں بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوا کہ ہم کچھ مدت کے لیے خلوت میں اس لیے چلے گئے کہ کرونا جو ہے اس کے جو منفی اثرات پڑتے ہیں وہ دماغ پر بھی پڑتے ہیں, دل پر بھی پڑتے ہیں. ابھی آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے جس روانی کے ساتھ میں پہلے بولتا تھا اب اس روانی کے ساتھ میں نہیں بولتا. مجھے تو لگ رہا ہے اس سے زیادہ روانی کے ساتھ بول رہے ہیں, خاص کر کے اس ایشو پہ زیادہ روانی کے ساتھ. چلو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اثرات ختم ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی اس طرح تقریب سے باہر نہیں گیا. اب حریم شاہ صاحب بیچاری کی جو 4 آئی ہیں بہیمانہ ویڈیو ماہ رمضان سے پہلے ایک تو میں کیا کرنا کروں. بات یہ ہے کہ جو بیچارے جس اصلیت میں تھی وہ اس کی اصلیت واضح ہوتی ہے. اب اگر کہتی ہے خامد نے میری اصلیت واضح کی ہے پھر بھی مرتی ہے, اگر کہتی ہے اس نے نہیں کی کسی اور نے کی ہے پھر بھی مرتی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے ایک ہفتہ پہلے جس وقت ان کی یہ بہیمانہ جناب ویڈیو میرا ایک جناب سوشل میڈیا کا جو چینل ہے اس میں 51 لاکھ لوگوں نے جناب میری گفتگو کو سنا ہے, 31 لاکھ لوگوں نے سنا ہے. کوئی جناب چینل 16 یا 18 چینل جو ہے سوشل میڈیا کا کسی کا جناب 10 لاکھ سے نیچے نہیں گیا. مانا یہ کہ ہے مجھے ماشاء اللہ حقائق کی بنیاد کے اوپر گفتگو کر کے لوگوں کو حقائق بتا رہا ہے. باقی خلوت میں یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی جناب مسجد اور مدرسے کے اندر ہوتا ہے, بیرونی اسباب کے اندر ہوتا ہے تو یقیناً اس وقت جناب سوشل میڈیا سے کوئی دور ہوتا ہے. اب میں ٹی وی چینل کے حوالے سے ٹائم ٹرانسمیشن اور ساری ٹرانسمیشن کے حوالے سے چینل 5 پر انٹرویو دے کے آؤں, ریکارڈ کرا کے آؤں, 7 کو بھی دے کے آؤں, GNN کو بھی دے کے آؤں, BNN کو بھی دے کے آؤں. حریم شاہ کے لیے کچھ کرنا ان کو میں یہی کہوں گا. آپ کہتے ہیں نہیں وہ تیرا سیکرٹ ہے جی, چلو نہیں ہے وہ تو سب کو پتہ ہے وہ کہاں سے. سارا اس کا باپ بھی یہی کہتا ہے کہ میری نہیں. حریم شاہ کا باپ یہ کہتا ہے کہ حریم شاہ اس کی بیٹی نہیں ہے. یہ تو ساری چیز بات ہے. جو بیچارہ رو بھی پڑا تھا وہ رونا بھی لوگوں کے سامنے ہے. اس کے باپ کا یہ جملہ بھی لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ میری نہیں ہے. اس کے جناب جو بھائی وغیرہ ہیں وہ مجھ سے رابطے میں رہے, انہوں نے مجھ سے معذرت کی. حریم شاہ کے بھائی بھی آپ کے رابطے میں تھے, قندیل بلوچ کا بھائی بھی آپ سے رابطے میں تھے. قندیل بلوچ کے بھائی کے ساتھ میرا کوئی رابطہ نہیں. اگر حریم شاہ ہوتا تو میں پہلی پیشی پہ باعزت بڑی ہو کے گھر آ جاتا. تو حریم شاہ کو پیغام میں یہی کہوں گا رمضان المبارک اپنی کھوپڑی کو مثبت بناؤ, اپنی زبان کو مثبت بناؤ. اگر کہتی ہوں میں نے 5 سال دین پڑھا ہے تو پرانی آیات پہ عمل کرو جس میں دوسرے کے احترام کی بات ہے. احترام انسانیت ہونا چاہیے, احترام مسلم ہونا چاہیے. لوگوں کے جناب بارے کے اندر بھی جنہوں مولانا فضل الرحمان صاحب بیچارے کے بارے میں کہہ دیا ایسی بات. بات یہ ہے کہ الزام تلاشی ختم کرو, لوگوں کے دلوں کو نہ دکھاؤ, مثبت انداز سے چلو. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت کو شاید دوبارہ بحال کر دیں. اگر ذلت کے جس کنویں میں تم پڑی ہو اللہ رب العالمین تمہارے لیے خیر کروا. وہ تو سننے میں آیا کہتی ہیں کہ میرے پاس بڑی بڑی ویڈیوز ہیں مفتی کبھی کی بھی, اور لے آئے نا. آج مفتی عبدالقوی صاحب قبلہ تو بیٹھے ہیں دبئی میں وہ بہن ہے. مفتی عبدالقوی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں قطر میں وہ بہن ہے. مفتی عبدالقوی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں بحرین میں وہ بہن ہے. مفتی عبدالقوی صاحب بیٹھے ہیں پاکستان کے ادارے اس کے پیچھے. وہ تو مر رہی ہے ترکی میں تو میں 3-4 سالوں کے اندر نہیں کیا. ہر بات کو عقل کے ساتھ کیا جائے, ہاں عقلی کے ساتھ جو نہ کیا جائے. تو یہ جی مفتی کبھی صاحب سے ہم نے گفتگو کی اور یہ کچھ وہ سوالات تھے جو لوگ جاننا چاہتے تھے. اور مفتی کبھی صاحب کسی نے آپ سے رمضان ٹرانسمیشن کے لیے بھی رابطہ کیا کہ آپ ہمارے چینل پہ رمضان کی ٹرانسمیشن کریں؟ میرے بیٹے میں فارسی بول رہا ہوں.
نہیں چینل 5 ہے، آپ چینل مان جاتے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں ایسے گوشت جیسے ہم افطار اور ساری کے اندر چینل 5، چینل 7، PNN اور ان کے بعد GNN سب میں آ رہا ہوں۔ آخری بات بتا دیں سر جی کہ اگر کوئی شخص ایک علماء دین ہے اور اس کے بارے میں کوئی نازیبا اس کی ویڈیوز آتی ہیں، ایک عام شخص تو چلو گناہ گار ہو اس کی اور بات ہے، علماء دین تو سارا دین جانتے ہوتے ہیں، اس کی سزا کیا؟ میرے بیٹے دیکھا یہ جاتا ہے کہ عالم دین کے ذات، مفتی ذات کے ساتھ ایک مبلغ کے ذات، ایک دائی کے ذات، کیا مبلغ و دائی کی طرف سے الزام ہو رہا ہے یا اس بیچارے مظلوم کو اپنی حوض کا، اپنی طرف الزام تراشی کا، اپنی طرف سے غلط کاری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیسے عوض کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا مفتی صاحب کو کوئی مطلب پکڑ کے تو عوض کا نشانہ نہیں نہ بنا سکتا ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے آپ کی بھی مرضی ہوگی۔ چلو مجھے آپ بتاؤ، کوئی بد اخلاقی والی، کوئی بد کرداری والی میری ویڈیو آج تک گئی ہے؟ پیچھے کھڑے ہو کر میرے ٹوپی میں پانی ڈال رہی ہے، میں چل رہا ہوں میرے پیچھے چل رہی ہے، میرا کیا تجربہ ہے؟ اب آپ نے اتنا ایک تو اس سے دیا ہے نا، مطلب وہ فری کیا ہے نا، اور کسی کی ٹوپی وہ نہیں پہنتی، بلکہ اس سے پہلے قدیم بلوچ بھی آپ کی ٹوپی پہنتی تھی، تو اس سے پہلے مطلب اور کسی علماء یا مفتی کی ٹوپی تو نہیں پہنی نا اس نے، یا وہ قندیل بلوچ اور کسی کا پانی تو نہیں ڈالا، اور وہ کمرے کے اندر آپ اور وہ پھر لڑائی اور قندیل بلوچ نے کوئی پانی نہیں ڈالا۔ نہیں اس کی بات کر رہا ہوں، حریم شاہ کی بات، حریم شاہ کی اچھا، بات۔ ٹوپی صرف قندیل نے پہنی ہے، حریم جانی نہیں پہنی؟ ہاں حریم نے پانی ڈالا۔ اپنا ذرا معلومات کا درست میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹوپی قندیل نے پہنی، حریم نے پانی ڈالا، تو حریم کو اتنا ایک تو آپ نے فری کیا نا، اور کسی مفتی کے سر میں اس نے کیوں نہیں پانی ڈالا، اور وہ پھر اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو آئی، کوئی پیسے پھینک رہی ہے اور اس طرح کر کے وہ بیٹھ پہ آپ بیٹھے۔ میرے بیٹے بات یہ ہے، مفتی عبدالقوی ایک عوامی شخصیت، آپ مجھے بتائیں، آپ مجھ سے بھی رابطہ کریں، 3 گھنٹے میں مفہوم جس تقریب میں آپ بلائیں گے مفہوم کا تو ضرور رہوں گا۔ سوال پوچھا وہ تو میں پوچھوں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ باقی مفتیان کرام کو ذرا بتائیں نا کہ وہ آتے ہیں آپ کے پروگراموں میں، آپ میرے اندر عوام کے کے ساتھ ساتھ کمرے میں ہونا اور بات ہے، اور اس کا پانی ٹوپی میں ڈالنا اور بات ہے، اور پروگراموں میں آنا۔ میرے بچے میرے خیال میں آپ بالکل بے خبر ہیں۔ حریم شاہ کے ساتھ میں کسی کمرے میں نہیں آیا، یہ تو لوگ پٹھے نے کہا کہ میں اس کے ساتھ کمرے میں آیا ہوں۔ میں تو بیٹھا ہوں جناب، ایک GNN چینل ہے اس کے اسٹوڈیو کے اندر، وہ بھی تماشا کر رہی ہے۔ آپ جان بوجھ کے یا بات بگاڑ رہے ہیں تو یا بے خبر ہے، آپ کو میں توہین تو نہیں کرتا، بات یہ کہ کون سے کمرے میں اس کے پاس موجود ہوں۔ وہ ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ آپ کی ہوگی، میری نہیں ہے۔ چلے جی مفتی قوی صاحب نے اب ہم پہ بھی یہ الزام میں نے کسی یہ محترمہ کے اوپر پیسے نہیں ڈالے، بشمول حریم کے وہ اوپر پینٹنگ کے نکلی کس طرح کی؟ پھر اس نے پھینکے نا یار، بات یہ ہے کہ میں سمجھ نہیں آ رہی، پیسے وہ پھینک رہی ہے، پوچھ مجھ سے رہے ہو، پانی وہ ڈال رہی ہے، پوچھ مجھ سے رہے ہو۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ اپنی شخصیت کو، آپ اپنی شخصیت کو اور اپنے پروگرام کو خراب کر رہے ہو۔ اب آپ یہاں گدے ہو کے پیچھے میں پانی ڈال دیں، جب آپ نہیں ڈالتے تو حریم شاہ کو بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ اسے روکنا چاہیے۔ چلو میں نے وہ بدنصیب کہہ دی تھی میں سید ذاتی ہوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آگے دیکھ بات سنیں، آپ لوگوں کے جو پروگرام وائرل ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو معلومات صحیح رکھتے ہیں، جو آپ کتنے غلط معلومات رکھتے ہو، میں نے یہ حریم صاحب نے پیسے پھینکے، کون کہہ رہے ہیں میں نے پھینکے؟ آپ ان کے ساتھ، اچھا حریم صاحب نے بھی نہیں پھینکے، اس بیچارے پہ مفت کا الزام لگا رہے ہو۔ جو کہ ہم ایک کمرے میں اکٹھے نہیں ہوئے، آپ کہتے ہیں کمرے میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آپ کا پروگرام اس لیے وائرل نہیں ہو سکتا کہ سننے والا خود سمجھے گا کہ یہ آدمی تو بیچارہ بے خبر ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ جناب کیا سوال کرنا ہے کیا سوال نہیں کرنا۔ 51 لاکھ لوگوں نے میرے پروگرام اس محترمہ کے سنے ہیں جس نے صحیح سوالات کیے۔ جو غلط سوال کرے گا اس کی بات کون سنے؟ وہ تو فوراً تبدیل کر دیں گے، بھائی یہ تو بکواس ہے۔ چلو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ حریم شاہ کو جس ذلت کے اندر پڑ گئی ہے، اللہ نے اس سے انتقام لیا ہے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے اور وہ عہد کرے گا آج کے بعد میں کسی کا دل نہیں بڑھاؤں گا۔ اس طرح جی تو یہ مفتی قوی صاحب کی آپ نے کچھ نہیں، 2 باتیں انہوں نے آخر میں کی
کہ حریم شاہ یہ عائد کرے کہ وہ کسی کا دل نہیں دکھائے. اس کا مطلب ہے مفتی صاحب کا دل تو دکھا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس ذلت میں وہ پڑ گئی ہے یہ اس سے انتقام لیا گیا ہے قدرت کی طرف. اب قدرت کی طرف سے انتقام کیا لیا گیا ہے, اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دبئی قطر مفتی صاحب ٹور کر رہے ہیں, اور مفتی صاحب کے مطابق جو پشتون ہے پٹھان ہے وہ مفتی صاحب کو بڑا رسپیکٹ دے رہے ہیں, اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ اگر کی ڈالتے ہیں. یہ کچھ چیزیں مفتی صاحب ہمیں کافی دنوں بعد ملے ہیں, تو ہم نے کہا ذرا مفتی صاحب کے وہ تمام انداز گفتگو آپ تک پہنچا دیں جس کو آپ سننا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں مفتی صاحب کے مطابق وہ چینلز پہ اپیئر بھی ہو رہے ہیں, تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب اور کن کن چیزوں کے برانڈ ایمبیسیڈر بنتے ہیں. اور کوئی مطلب بینا ملک نے بھی پروگرام کیا تھا ایک وہ اس کا رمضان کا, دیکھتے ہیں مفتی صاحب کو رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں. میں آخر میں آپ کا شکریہ اس لیے حوالے سے ادا کرتا ہوں کہ آپ